मुझा नाना दिन तुह जो माँ बचाइण थो। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود صاحب کوكب دری وصاحب وقار السکینہ المدفون بأرض المدینہ جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجمعین ثم الصلاة والسلام علی ولیہ وامینہ واخیہ ووصیہ ووزیرہ وذریتہ وعزتہ وعطرتہ وناطق الحجتہ علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیین قاتل المشرکین والد شبیر و شبر قاتل مرحب وانتر قال فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین وبعد السلام على اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادہ الحسین وعلی اصحابہ الحسین وعلی ایوانہ الحسین وعلی انصارہ الحسین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو کے آغاز میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے، اور میری سیرت میں ہو کردار ابو ذر شامل، مثل سلمان مجھے دہر میں جینا دے دے، اور میری نظروں سے نہ ہو دور چاہے کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے، اور ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول و منظور فرمائے۔ حضرت امام حسین علی مقام اور آپ کے خانوادے کے صدقے میں کل مومنین و مومنات، کل مسلمین و مسلمات کی تمام تر پریشانیوں کو پروردگار دور فرمائے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تعجیل فرمائے، تعجیل فرمائے۔ جب ہم روز محشر اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو ہمارے ایک ہاتھ پہ قرآن ہو، دوسرے ہاتھ پہ دامن محمد وآل محمد ہو۔ پروردگار ہمیں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ خدا ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور وہ وقت جلد آئے کہ ہم اپنے پردے والے مولا کی زیارت کر سکیں۔ خدا ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ ہم مولا کا دیدار کر سکیں، اور ہماری اولاد کو اس قابل بنائے کہ ہم ان کو مولا کے ناصران میں شمار فرما سکیں۔ ان تمام تر دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیے گا۔ سہارا درود کر لیجئے گا ایک مرتبہ، جو لوگ سارے دیکھ رہے ہیں سب مل کر میرے ساتھ درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
عنوان گفتگو معصوم اور معجزہ۔ اس عنوان کے تحت جو افکار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے جب بھی کسی کو رہنما بنایا، رہبر بنایا یا ہادی بنایا تو یہ خدا کی سنت رہی کہ خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہادی کو معصوم بنایا۔ کائنات کی خلقت سے پہلے پروردگار عالم نے ہادی کو خلق کیا اور اس ہادی کو معصوم بنایا، اور اس ہادی کا انکار کرنے والے کو خدا نے ابلیس بنایا، ملعون بنایا، قیامت تک کے لیے اس کو ابلیس اور مردود قرار دیا۔ کس طرح سے پروردگار عالم نے ہادی کو خلق کیا اور ہادی کو معصوم بنایا، اس طرح کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا۔ کائنات کے پہلے ہادی حضرت آدم علیہ السلام، جن کو پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق سے پہلے خلق کیا۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے ہم نے آدم کو خلق کیا۔ ان عناصر سے ہم نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو بنایا، پھر تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام کے تمام ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پروردگار عالم کلام بلاغت پہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے، قول یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس سے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو قیامت تک اس آیت کی تفسیر ہمیں نہیں ملتی، تاریخ ڈھونڈتی رہ جاتی لیکن اس آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر خطیب منبر سلونی ابو طالب کے معصوم لال علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کی تفسیر نہ فرماتے۔ امیر المومنین مولائے کائنات، مشکل کشائے دارین، حاجت روا مشکل کشا، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ پروردگار آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس سے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو مولا خدا تو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ پاؤں رکھتا ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ وہ جسمانیت رکھتا ہے، یہ کون سے دونوں ہاتھ ہیں جن کی جانب خدا اشارہ فرما رہا ہے کہ میں نے ابلیس کو ان دو اے ابلیس تجھے کس سے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو خطیب منبر سلونی فخر انسانیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے سینے کی جانب اشارہ کر کے مولا فرماتے ہیں، مولا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور مولا فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا گیا۔ اور جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق فرما دیا تو پھر آدم کے علم کا امتحان ہوا، کیونکہ میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ خدا نے رہبر کو ہمیشہ معصوم بنایا اور وارث علم بنایا۔ یہ حضرت آدم کا علم تھا کہ ان کو پروردگار عالم نے مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کا سردار بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر حضرت آدم سے پروردگار عالم نے جب ان کو زیارت کرائی ان حجابوں کی جن حجاب کے اندر پروردگار عالم نے پنجتن کے نور کو رکھا تھا، حجاب نبوت کی زیارت کرائی، حجاب عصمت کی زیارت کرائی، حجاب امامت و ولایت کی زیارت کرائی، تو پروردگار عالم نے پوچھا کہ اے آدم بتائیے کہ یہ کون ہے؟ انبیاء کو، ملائکہ کو ان کے نام پڑھائیے۔ تو حضرت آدم نے ادب سے جھکی ہوئی گردن کو بلند کیا اور آدم کی زبان سے جملے نکلے جو آج تک محفوظ کر لیے گئے کہ حضرت آدم فرماتے انت المحمود ھذا محمد، انت العلی ھذا علی، انت فاطر ھذہ فاطمتی، انت المحسن ھذا حسن، انت القدیم الاحسان ھذا حسین۔ اے خدا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے، خدا تو اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے، خدا تو فاطر ہے اور یہ فاطمہ ہے، خدا تو محسن ہے اور یہ حسن ہے، اے خدا تو قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین ہے۔ جب حضرت آدم کو خدا نے خلق فرما دیا تو خدا نے بنیاد رکھی معصوم کی کہ خدا نے ہادی کو معصوم بنایا، وارث علم بنایا، لیکن جب جناب آدم کو خدا نے بنایا تو یہ کائنات بن چکی تھی، زمین بن چکی تھی، آسمان بن چکا تھا، پروردگار عالم نے جنت کو خلق کر دیا تھا جس جنت کے اندر جناب آدم تشریف لے گئے۔ تو جب کائنات کے علم کی بات آئے
تو دنیا کس سے منسلک ہو جائے, کس سے منسوب ہو جائے. کائنات کا جب علم حاصل کرنا ہو تو کس سے پوچھے؟ تو کانوں کے اندر ایک آواز ٹکرائے گی اور ایک آواز آئے گی جو کہے گی کہ ہم سے پوچھو. کائنات کے نبی عشق اول, خلق اول, نور اول, حسن اول جو طٰہٰ ہے, یاسین ہے, بشیر ہے, نذیر ہے, سراج منیر ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دو جہاں رحمت للعالمین. وہ ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری, پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق فرمایا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ, اور میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں, ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اسی لیے تو نبی سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے, تو آپ فرماتے کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا. تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کس وقت پیدا ہوئے, آپ فرماتے وقت ہمارے بعد کی پیداوار ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. خدا کی ذات فرماتی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کر دیں جن کے ذریعے آدم و بنی آدم نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی. خدا فرماتا ہے, حدیث قصہ میں موجود ہے نا, کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ نہ میں سمندروں کو روانی عطا کرتا, نہ انسان کو جوانی عطا کرتا, نہ پانی کو بہنا سکھاتا, نہ انسان کو جینا سکھاتا, نہ آسمان کے شامیانوں کو تانتا, نہ زمین کا فرش بچھاتا, نہ پہاڑوں کی میخیں گاڑتا, نہ اس میں پھول اگاتا, نہ پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا. میں کچھ بھی نہ کرتا اگر انہیں نہ بناتا. تو یہ وہ ہیں جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو خلق کیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر آپ کب پیدا ہوئے اور آپ کیسے پیدا ہوئے؟ تو برابر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرماتے. میرے مولا ارشاد فرماتے علی تم جواب دو گے یا میں جواب دوں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی سند حاصل کرنے والے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں. آپ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ سوال کو پھر دہراؤ. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا اگر آپ زمین سے بھی پہلے, آسمان سے بھی پہلے, آپ چاند سے بھی پہلے, سورج سے بھی پہلے, آپ تاروں سے بھی پہلے, سیاروں سے بھی پہلے, مولا جب آپ پہاڑوں سے بھی پہلے, فرشتوں سے بھی پہلے, حوروں سے بھی پہلے, آپ آدم سے بھی پہلے, ابراہیم سے بھی پہلے, اسماعیل سے بھی پہلے, موسیٰ سے بھی پہلے, عیسیٰ سے بھی پہلے, یحییٰ سے بھی پہلے, زکریا سے بھی پہلے, جب آپ ان تمام چیزوں سے پہلے, زندگی سے بھی پہلے, موت سے بھی پہلے, وقت سے بھی پہلے, جب آپ ان سب سے پہلے موجود تھے مولا تو آپ کیسے رہتے تھے اور کہاں رہتے تھے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جہاں وہ رہتا تھا ہم وہاں رہتے تھے, جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہم رہتے تھے. یہ ہے خلقت محمد والے محمد کا وہ راز جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی. جب ساری کائنات عدم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تب نور پنجتن زیور وجود سے آراستہ تھا, صرف پروردگار عالم تھا, اور یہ تھے جو اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے. پروردگار عالم نے کیوں ان کو خلق فرمایا؟ اسی لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ کوئی تو ہو جو اس عالم میں بیٹھ کر دیکھے کہ میں نے زمین کو کیسے بنایا, میں نے آسمان کو کیسے بنایا, سورج کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہے, زمین کو کیسے بنا دیا, چاند کو کیسے خلق کیا, کتنے سیارے ہیں, اس میں کتنی کہکشائیں ہیں. یہ ہے جو گواہ ہیں, یہ پنجتن ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ پنجتن گواہ ہیں جنہوں نے آ کر زمین پر لوگوں کو بتایا. نہیں تو نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے مولا کائنات امیر المومنین کا. نہج البلاغہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید پر وہ خطبات امیر المومنین کی جانب سے دیے گئے کہ کوئی بھی جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اس کا دل عشق الہی سے سرشار ہو جاتا ہے, وہ خدا کے عشق میں غرق ہو جاتا ہے, خدا کے عشق کے سمندر میں غوطے لگانے لگتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کو کس انداز سے امیر المومنین نے بیان فرمایا. میرے مولا نے بتایا کائنات کے اجزائے ترکیبی پر پہلا خطبہ دیا گیا نہج البلاغہ میں, جس میں مولا نے بتایا کہ زمین کیسے بنی, آسمان کیسے بنا, سورج کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں, چاند کیسے بنا. ایک انگریز مورخ نے جارج جورڈک
جس کا نام ہے، اس سے جب نہج البلاغہ کو پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ آج 1400 سال بعد جب دنیا پتہ نہیں لگا سکی کہ کائنات کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، آخر 1400 برس پہلے کسی نے کیسے بتا دیا؟ جب اس سے تحقیق کرنی شروع کی تو اس سے مولائے کائنات کی شان میں ایک کتاب لکھی، The Voice of Human Justice، انسانی عدالت کا نام علی۔ اور جب اس نے لکھنا شروع کیا تو حضرت امیر المومنین کی شان میں ہی لکھنا شروع کیا، اور صرف مولائے کائنات کی نہج البلاغہ کو خراج عقیدت پیش کرتا تھا، جس میں مولائے کائنات کے خطبے موجود ہیں۔ تو مولا نے بتایا، کیونکہ انہوں نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا، تبھی تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا زمین سے سورج تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا اگر 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے اور 500 برس تک چلتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ جب سائنس سے حساب لگایا تو بالکل یہی فاصلہ زمین سے سورج تک کا تھا، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ بتا وہی سکتا ہے جس نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ انہوں نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ جان کائنات، حسن کائنات، نور رسالت، میرے مولا نور امامت کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ علی سورج ڈوب چکا ہے، آپ کی نماز رہ گئی ہے۔ یہ وہ علی ہیں جو ہر ابھرتے ہوئے سورج سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ احترام رسالت میں مولائے کائنات کی نماز قضا ہو گئی، رسول سوتے رہے، سورج ڈوبتا رہا، آپ نے سورج کو ڈوبنے دیا، لیکن احترام رسالت کو قضا نہیں کیا۔ اب جب نبی کی آنکھ کھلی کہتے ہیں علی آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں یا علی یہ سورج تو آپ کے سامنے بنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نکلنا کیسے ہے، اس کو ڈوبنا کیسے ہے، اس سے طلوع کیسے ہونا ہے، غروب کیسے ہونا ہے۔ آج بھی موجود ہے مسجد رد الشمس، جس مقام پر مولائے کائنات نے سورج کو اشارہ کیا تھا اور سورج واپس پلٹ آیا تھا۔ تو اب ابھی امیر المومنین کا اشارہ کرنا اور سورج کا نکلنا ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ علی کی انگلی کی جنبش میں اور سورج کے نکلنے میں مولا نے اشارہ کیا، سورج نے واپس آنا شروع کیا، ادھر سورج واپس آیا، مولا فوراً سجدے میں سر لے گئے اور بتا دیا کہ ہم خدا نہیں ہیں، خدا کے مظہر ہیں، ہمیں دیکھ کر اندازہ لگاؤ۔ جب اللہ کا مظہر ایسا ہو سکتا ہے تو وہ خدا کیسا ہوگا؟ وہ خدا جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کتنی قدرت رکھنے والا ہوگا، وہ کتنا رحمان ہوگا، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا عظیم ہے، کتنا غفار ہے، وہ کتنا غفور ہے، جو ہمیں یہ اختیار عطا کر سکتا ہے، اس کا کائنات پہ کتنا اختیار ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے آج جگہ جگہ جو امام حسین کے نام کی مجلسیں ہو رہی ہیں کہ پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا تذکرہ کرو، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو امام حسین علی مقام نے جس طرح سے خدا کا ذکر کیا، کائنات میں کسی نے اس طرح سے خدا کا ذکر نہیں کیا۔ امام حسین نے نوک نیزہ پہ بلند کر کر پروردگار عالم کے ذکر کو بلند کیا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے وعدے کو نبھایا۔ جب کوئی انسان خدا کا ذکر کرے گا تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ کرے گا، وہ اللہ ہے۔ جب وہ کسی کا ذکر کرے گا تو اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے امام حسین کے ذکر کو باقی رکھا۔ تو آج زمین پر بھی جگہ جگہ مٹی پر حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں، ہوا میں حسین کے نوحے گونج رہے ہیں، پانی بھی امام حسین کے نام سے منسوب ہے کہ جگہ جگہ امام حسین کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہوا کے اندر امام حسین کے نوحے گونج رہے ہیں، آگ پر بھی امام حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ حسین کے ذکر کو باقی رکھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان کے ذکر سے منسوب کر دیا۔ تو پروردگار عالم نے پیمانہ رکھا کہ خدا نے ہادی کو معصوم بنایا، ان کو علم عطا فرمایا اور ایسا معصوم بنایا کہ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں جب پروردگار عالم نے ساری کائنات کو خلق کیا تو انبیاء کی روحوں سے بھی ان کی ولایت کا اقرار لیا، ان کی نبوت کا اقرار لیا۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے نا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ اے نبی ان نبیوں سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی۔
جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو قرآن جمع کیا جانے لگا. جب قرآن جمع کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے تو سب سوچ میں پڑ گئے کہ خدا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان نبیوں سے پوچھئے کہ میں نے انہیں کس بات پر رسالت عطا کی, کس بات پر نبوت عطا کی. آپ سب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی نبی کو دنیا میں نہیں دیکھا. نبی جب اس کائنات میں آئے, جب جانے کائنات آئے, جب روح کائنات آئے تو 1,00,000 انبیاء ماسبق نے, 1,25,000 انبیاء نے جب اپنی رسالتوں کے گلدستے, جب اپنی نبوت کے گلدستے راہ نبوت میں بچھائے تب جا کر وہ آئے. تو وہ تو مکے میں رہے یا مدینے میں رہے. ہم نے مدینے میں کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا, نہ ہم نے مکے میں کسی نبی کو دیکھا. یہ کون سے نبی ہیں جن سے اللہ کہہ رہا ہے وَأَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, کہ اے نبی ان نبیوں سے پوچھے ہم نے انہیں کس بات پر رسالت عطا کی. درے بطول پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگانے والے سلمان نے سن لیا اور کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو جو وارث قرآن ہے, اس سے پوچھو جس کے لیے نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. الحق مع العلی والعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. بلکہ جدھر جدھر علی جائے گا حق پیچھے پیچھے جائے گا. تمام لوگ مولا کائنات کے دروازے پر تشریف لائے, کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں آتا, چاہے وہ روٹی کی خیرات ہو یا وہ علم کی خیرات ہو, کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا مولا کائنات کے دروازے سے. تبھی تو کیا خوب فرمایا گیا مولا کے لیے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, اور کرے سوال جو کوئی تو اسے رد نہ کرے. اور میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ علی, علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے. مولا کے دروازے پر آیا گیا, پوچھا گیا یا علی یہ کیسی آیت ہے کہ اللہ انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان نبیوں سے پوچھے میں نے انہیں کس بات پر رسالت عطا کی, کس بات پر نبوت عطا کی. تو مولا فرماتے ہیں کہ آیت معراج پر نازل ہوئی. جب کائنات کے نبی معراج پر تشریف لے گئے, جب خدا نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا, کائنات کے 18,000 راز اپنے نبی کو عطا کیے. جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ تمام انبیاء آپ کی سلامی کے لیے حاضر ہوئے, میر انیس سے, مرزا دبیر نے, بڑے بڑے شعراء نے, بڑے بڑے ادیبوں نے اس معراج کے منظر کو قلم بند کیا ہے کہ جب نبی معراج پر گئے تھے تو کیا وہاں پر جو ہے کیا دیکھا, پروردگار عالم سے کیا کیا گفتگو ہوئی. کائنات میں پہلی مرتبہ ہوا کہ خدا نے کسی کو اپنے عرش پر بلا لیا. یہ کائنات کے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا کے محبوب کا نام مصطفیٰ ہے جس کو خدا نے عرش پر بلایا. اور جب عرش پر بلایا تو میر انیس فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کہاں ہے علی, جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. اور ادھر صفات خدا ادھر صفات نبی, انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. جب پہنچے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب سارے انبیاء رسول خدا کے سلامی کے لیے حاضر ہوئے, آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے, تب خدا نے آیت کو نازل فرمایا کہ اے نبی ان نبیوں سے پوچھے کہ میں نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی. تو سارے انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا بالنبوت کا و ولایت کا علی ابن ابی طالب. کیا مقام ہے, پروردگار عالم نے کیا مقام ان کو عطا کیا کہ سارے انبیاء کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی نبوت کا اقرار کرنے پہ اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے یہ منصب عطا کر دیے گا. کتنی بڑی ہستیاں ہیں, ہم کن کے ماننے والے, خدا نے ان کو کیا مقام عطا کیا. تو یہ جگہ جگہ اپنے علم سے اپنے آپ کو منواتے رہے, اپنے معجزات سے اپنے آپ کو منواتے رہے. ان کا علم وہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ذکر کیا جائے. ابھی علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوا, سرکار رسول خدا کا ذکر ہوا, اس ہستی کا بھی ذکر ہو جو کاروان حسینی کو لے کر آگے بڑھی ہیں, حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا, حضرت امام زین العابدین سید سجاد مولا. جب آپ دربار یزید میں پہنچے تھے تو یہ نہج البلاغہ کی وارثہ ہیں, یہ وارثان تطہیر ہیں, یہ سیدہ النساء العالمین کی بیٹیاں ہیں, یہ ثانی زہرا ہیں, ثانی حیدر کرار ہیں.
کیا مقام ہے بی بی زینب عالیہ کا کہ آپ نے اپنے نانا کے علم کو بھی منوایا، اپنے بابا کے علم کو بھی منوایا، اور بتا دیا کہ یہ حدیث ہمارے ہی گھر کے لیے ہے، کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب پہنچی تھی دربار میں بی بی زینب عالیہ، کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ پردے میں رہ کے ظلم کے پردے الٹ گئی، پہنی رسن تو ظلم کی زنجیر کٹ گئی، نظریں اٹھی تو جبر کی بدلی بچھٹ گئی، لب سی لیے تو ضبط میں دنیا سے مٹ گئی، اور بولی تو پتھروں کو پگھلنا سکھا گئی، انسان کو لغزشوں میں سنبھلنا سکھا گئی۔ گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے خون سے دی کو اجالا کچھ اس طرح، نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، کہ ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشیں تھی حیدر کرار بن گئی۔ کیا شان ہے زینب عالیہ کی۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا معصوم اور معجزہ، یہ خدا کی معصوم ہے۔ جب یہ کاروان حسینی نکلا کربلا سے، آپ سنیں گے علماء سے، ذاکرین سے، کہ جب نکلا 11 محرم کو تو جگہ جگہ معجزات دکھاتے ہوئے گئے، اپنے علم سے اپنے آپ کو منواتے ہوئے گئے، اور بتا دیا دنیا کو کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم خانوادہ رسالت ہیں، ہم وارثان تطہیر ہیں، ہم سیدۃ النساء العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ امام سجاد نے بتایا کہ ہم وارث علم کے بیٹے ہیں، میں خود وارث علم ہوں۔ جب پہنچے دربار یزید کے اندر، اس سے پہلے دربار ابن زیاد میں، بی بی ام کلثوم نے، علی کی بیٹی نے وہ خطبہ دیا کہ لوگ اپنی داڑھیوں کو نوچنے لگے، اپنے چہروں کے اوپر تماچے مارنے لگے کہ ہم سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب پہنچے دربار یزید کے اندر، کیونکہ ان کی یہ ہمیشہ سے روش تھی کہ وہ لوگوں کو خریدتے تھے، جو منافقت پرور گروہ تھا، امام حسین نے ان کے چہروں سے نقابوں کو الٹا، اور یہاں پہ دربار کے اندر امام سجاد نے الٹا۔ ان کی روش تھی کہ وہ لوگوں کو خریدتے تھے، مولا کائنات امیر المومنین کے خلاف باتیں کرواتے تھے۔ جب دربار میں پہنچے تو ایک خطاب کرنے والا کھڑا ہوا تھا اور خطاب کر رہا تھا۔ مولا سجاد نے اس کو کہا ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے، خطیب نہیں کہا، کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے جو خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر محمد و آل محمد کی شان میں ثنا خوانی کرتا ہے، پھر ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے کہا خاطب، میں چاہتا ہوں کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں اور خطاب کروں۔ جب امام سجاد وہاں پر گئے تو آپ نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، اور آپ نے کہا انا ابن مکہ و منایا، انا ابن زمزم و صفایا، انا ابن علی و فاطمہ، میں مکہ اور منا کا بیٹا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا، میں علی اور فاطمہ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جس کو معراج پر بلایا گیا۔ اپنے خانوادے کا تعارف کرایا۔ اس سے پہلے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا، خانوادہ رسالت کا تعارف کرایا، اپنے نانا محمد عربی کا تعارف کرایا، پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دی، خدا کی حمد کی، اور اپنے خانوادے کے فضائل کو بیان کیا۔ حضرت قاسم امام حسن کے چھوٹے سے بیٹے، 13 برس کے بیٹے نے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دی، ان کے سامنے ان کو للکارا، محمد عربی کے فضائل پڑھے، خانوادہ رسالت کے فضائل بیان کیے۔ اسی طرح سے دربار کے اندر، دربار یزید میں امام سجاد تعارف کراتے ہوئے فرما رہے کہ میں مکہ اور منا کا بیٹا، زمزم اور صفا کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جس کو معراج پر بلایا گیا۔ پھر مولا صفات گنواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ صفات عطا کی گئی جو تمہیں عطا نہیں کی گئی، ہمیں عطا کی گئی۔ مولا فرماتے ہیں العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا، والحلم، ہمیں حلم عطا کیا گیا۔ حلم کیا کہتے ہیں؟ برداشت، صبر، بردباری، بزرگی۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں علم عطا کیا گیا، ہمیں حلم عطا کیا گیا، وَصَبَاحَتَ، ہمیں صباحت عطا کی گئی، بزرگی عطا کی گئی۔ مولا فرماتے وَشُجَاعَتَ، ہمیں شجاعت عطا کی گئی۔ مولا فرماتے
والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہمیں مومنوں کے دلوں پر محبت عطا کی گئی. اور مولا فرماتے یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے. بی بی زینب عالیہ نے بھی للکار کر فرمایا تھا کل یہی شہر ہوگا جہاں پر آج تمہارا راج ہے، تخت بھی تمہارا ہے، تاج بھی تمہارا ہے، درباری بھی تمہارے ہیں، لیکن ہم اس شہر کو بھی اپنے نام کروائیں گے. اور آج جائیے آپ شام کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں بی بی کے نام کے، اور لکھا ہوتا ہے ویلکم ان دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. اس شہر کو اپنے نام کرایا علی کی بیٹی نے. بی بی زینب عالیہ نے بھی ان کو للکارا اور ان کو بتایا کہ ہم کون ہیں. جب 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے علم سے اپنے آپ کو منوانے والی یہ معصومہ کی بیٹی جن پر آیت تطہیر کو نازل کیا گیا، سورہ احزاب کی 33ویں آیت کو نازل کیا گیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وارثان تطہیر جو اپنے علم سے اپنے آپ کو منواتی رہیں. جب 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یزید سے تیری ایسی کیا مجبوری تھی کہ تو نے اپنے نبی کے بیٹے کو مار ڈالا، تو نے حسین کو مار ڈالا. تو اس نے کہا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، مجھے یہ اختیار پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، اس لیے میں نے حسین کو مار دیا. وہ تو خاموش ہو گئے، لیکن علی کی بیٹی کو قرار نہیں آیا. بی بی زینب عالیہ کھڑی ہوئی اور آپ نے بولنا شروع کیا. علی یہ مرتضیٰ کے لہجے میں ایسا بولی کہ لوگ سمجھے کہ شاید دربار میں علی تشریف لے آئیں. کیوں نہ بولتی؟ وارث علم سلونی ہے، خطیب منبر سلونی کے علم کی وارثہ ہیں. آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ نے وہ معجزہ دکھایا جو قیامت تک سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا. جب اسے کہا نا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتے تھے، تو بی بی زینب عالیہ ایک قدم آگے بڑھی اور آپ نے بولنا شروع کیا. کہتی ہیں یزید میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن تیرے دربار کے اندر یہ جو روشندان ہے، اس میں سے جو ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو حکم دو کہ ٹھہر جائیں. علی کی بیٹی گفتگو کرنا چاہتی. وہ کہتا علی کی بیٹی میں یہ نہیں کر سکتا. آپ نے کہا تو نے ابھی تو کہا تھا کہ حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، اب کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی فرماتی ہیں اچھا تیرے دربار کے اندر یہ جو اونٹ کھڑے ہیں، ان کے گلے کے اندر جو گھنٹیاں ہیں وہ بجتی ہیں تو بڑا شور ہوتا ہے، تو ان اونٹوں کو حکم دے کہ اپنی گردنوں کی جنبش کو روک دیں. کہتا علی کی بیٹی میں یہ نہیں کر سکتا. بی بی فرماتی کہاں گیا تیرا اختیار؟ تو نے ابھی تو کہا تھا حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مانا. بی بی فرماتی اچھا تیرے دربار کے اندر یہ جو گھوڑے کھڑے ان کی ٹاپوں سے بڑا شور ہو رہا ہے، علی کی بیٹی بولنا چاہتی ہے، تو ان گھوڑوں کو حکم دے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی اونٹوں کی ٹاپوں کو اٹھانا بند کر دیں. کہتا علی کی بیٹی میں یہ نہیں کر سکتا. بی بی فرماتی ہیں تیرے جانوروں پہ بھی تیرے اختیار نہیں ہے، تو نے ابھی تو کہا تھا کہ حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، خدا نے تجھے اب یہ اختیار عطا کیا. بی بی 2 قدم آگے بڑھی. یہ ہوتے ہیں خدا کے علم کے وارث، یہ ہوتے ہیں خدا کے معصوم. علی یہ مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں. کاروان حسینی کو آگے بڑھانے والی زینب آگے بڑھی، اور بی بی نے ایک مرتبہ ایسے دربار کے اندر اپنی انگلی کو پھرایا جو بی بی کا جملہ اسکت، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ورنہ اسکت پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا اسکت،
تو دربار میں خاموشی چھا گئی، ہوا نے آنا بند کر دیا، جس اونٹ کی گردن جیسی تھی ویسی رہ گئی، جس گھوڑے کی ٹاپ اٹھی تھی اٹھی رہ گئی، جس کی نیچے تھی نیچی رہ گئی، سارے دربار کو پتھر کا بنا دیا۔ پھر ایک مرتبہ یزید کی جانب اشارہ کر کے کہا، بی بی فرماتی یہ ہے ہمارا اختیار، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں خدا نے اختیار عطا کیا۔ میر انیس سے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو قلم بند کیا کہ بی بی نے امام حسین کا تعارف کرانا شروع کیا، اور بی بی فرماتی تم کیا جانو کہ حسین کون ہے اور تم کون ہو۔ فصیح و بلیغ انداز میں بی بی نے تعارف کرایا امام حسین علی مقام کا، جس کو شاعر نے قلم بند کیا اور یوں فرمایا کہ نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو محکم شریعت چلاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پر سلاتا رہا، پڑھ کے نادی علی کر کے ذکر جلی اس کو جبریل لوری سناتا رہا، اس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، اور وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا۔ کوئی کیا جانے گا امام حسین کی عظمت کو، امام حسین کے مقام کو، جس کے لیے نبی نے بار بار فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کہتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ ہر نواسا نانا سے ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کربلا میں سمجھ میں آیا کہ نبی نے کہا میں اس سے ہوں۔ کربلا کے بعد سے جب دین محمد کو بچانے کے لیے امام حسین اٹھے اور امام حسین نے قربانی دی، یہ وہ سفینہ تھا جس کے لیے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ وہ حضرت نوح کی کشتی تھی، وہ اس وقت اس میں جو سوار ہو گیا تھا، چاہے وہ چھوٹا سا پرندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کی کوئی بھی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، وہ نجات پا گئے تھے۔ لیکن یہ مولا حسین کی کشتی ہے، اس میں جو بھی جب بھی جہاں بھی سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ حضرت نوح کی قوم ان کو اتنے پتھر برساتی تھی، اتنے پتھر برساتی تھی کہ حضرت نوح پتھروں سے ڈھک جاتے تھے۔ پھر حضرت جبریل آتے تھے، ان کے اپنے پروں سے ان کے پتھروں کو ہٹاتے تھے، اپنے پروں کو ان کے زخموں پر مس کرتے تھے، جہاں جہاں ان کے پروں کو مس کرتے تھے حضرت جبریل اپنے پروں کو، تو حضرت نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ اگر انبیاء فرشتے کے پروں سے مس ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائیں، اور یہ حسین جن کے جھولے سے اگر وہی فرشتے مس ہو جائیں تو خدا ان کو پر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی حسین کے پاس حور بن کر آ جائے تو حسین اس کو ولی اللہ بنا دیا کرتے ہیں، السلام علیکم ولی اللہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے۔ حضرت حور کا مزار موجود ہے، یہ حسین کی طاقت کہ ایک ہی رات میں سب سے بڑے گناہگار کو ولی بنا دیا کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف پلٹ کر آنے کی دیر ہوتی ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ دنیا نے ان کے مقام کو نہ سمجھا اور ان پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جن کو سن کر کلیجہ ہل جاتا ہے۔ جب روز عاشور نمودار ہوئی، امام حسین نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر آذان دو۔ علی اکبر نے آذان دینی شروع کی، اللہ اکبر۔ آذان کا بلند ہونا تھا، بیویوں نے خیمے کے اندر رونا شروع کر دیا کہ یہ آخری آذان علی اکبر ہے۔ بی بی فضہ تشریف لائی، امام حسین سے کہتی مولا حسین، بی بی زینب فرماتی علی اکبر کو حکم دے کہ بلند آواز سے آذان دے، خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں۔
تو مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر ذرا بلند آواز سے آذان دو، خیمے میں میری بہنیں سن رہی ہیں۔ ادھر علی اکبر نے بہن کا نام سنا تو کہتے ہیں بابا آپ تو امام ہیں، آپ اعجاز امامت سے میری آواز میں اتنی تاثیر پیدا کریں کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سنیں اور مدینے میں میری بہن سنے۔ بابا میری بہن کو میں مدینے میں چھوڑ کر آیا تھا، مجھے پتا ہے بھائیوں والی بہنیں سن رہی، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، بڑا ارمان تھا حسین کی بیٹی سغرا کو، جس سے وعدہ کر کے علی اکبر آئے تھے کہ میرا اکبر آئے گا۔ علی اکبر کیوں؟ مولا نے فرمایا اکبر، مولا سے کہتے ہیں ایک مرتبہ بابا مجھے سغرا کا دیدار کرا دیجئے۔ امام حسین نے اب کہا کہ علی اکبر میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا کچھ نظر نہیں آ رہا، بس مدینے کی چوکھٹ ہے اور اس پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے، 6 برس کی بچی سغرا ہے کہ اکبر کی جدائی نے آسا لینے پر مجبور کر دیا اور کہہ رہی ہے میرا اکبر نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، صبح سے لے کے عصر عاشور تک 71 لاشیں اٹھانے والا حسین، مولا حسین میدان جاتے رہے، پہلے عزیز و اقارب کے لاشیں، انصار و ایوان کے لاشیں، خاندان بنی ہاشم کے لاشیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ وقت اثر نمودار ہونے والا ہے، امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ بی بی زینب عالیہ نے امام کو انبیاء کی تبرکات پہ پہنائے، مولا کو تیار کیا، امام حسین چلے۔ امید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ برے گھر سے جنازہ برآمد ہو رہا ہے۔ جب حسین گھوڑے پر آ کر سوار ہو گئے تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، مولا فرماتے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو صبح سے تھک گیا ہے، یہ آخری سواری ہے، اب تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ ذوالجناح نے اپنی نظروں کو نیچے کیا، آنسو بہنے لگے تو مولا نے دیکھا کہ بی بی سکینہ ذوالجناح کے صبح کو پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آتا۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، بی بی سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا کے تسلی دیتے جاتے ہیں۔ بی بی سکینہ فرماتی بابا بابا مجھے انبیاء کی کہانیاں سناتے تھے، بابا بتائیے کہ میرے حصے میں کیا آئے گا۔ امام حسین نے کربلا کی خاک بی بی سکینہ کے بالوں میں ڈالی اور ڈال کر کہتے سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئے گی، تیرے حصے میں شام کی قید آئے گی، تیرے حصے میں اسیری آئے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پرسپیش کیجئے گا امام حسین کا بی بی فاطمہ الزہرا کو۔ ایک مرتبہ امام حسین میدان میں اور ایسی جنگ کی کناریوں کو مار بھگایا، حسین نے آواز بلند کیا اس کی جنگ دیکھو جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، ارے آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے 18 برس کے بیٹے کے کلیجے سے برچھی کے پھل کو نکالا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ یہ کہتے کہتے وقت عصر نمودار ہوا، آواز غیبی آئی حسین وعدے کو وفا کرو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ ایک مرتبہ امام حسین علی مقام اپنی تلوار کو نیام میں لے گا، ادھر تلوار کا نیام میں رکھنا تھا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے برچی آئے، کہیں سے نیزے، کہیں سے پتھر، اور جس کو کچھ نہ ملا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر مولا حسین کے جسم اطہر پہ مارتا تھا۔ ایسے میں کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ حسین کو آگے بڑھ کر شہید کر دے۔ شمر ملعون آگے بڑھا اور مولا
مولا کے پشت اقدس پر سوار ہو گیا، نیچے جتنے بھی تیر تھے مولا کے جسم میں بے وست ہو گئے۔ امام زمانہ زیارت نوریہ میں کہتے میرا سلام ہو میرے جد حسین کو کہ جب وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو نہ پر تھے نہ زمین پر، حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ ایسے میں شبر مولا کے مجھ پر سوار ہوا اور 13 ضربوں سے مولا حسین کے گلے کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں سیاہ چلی، عرش سے خون برسنا شروع ہوا اور ایک صدائے قتل الحسین بے کربلا، زبان حسین بے کربلا، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جانا نا دین تہ جو ماں بچائن تھو ونیا، کربلا میں پہنجا کو دھر، کربلا میں پہنجا کو دھر، ماں کو ہائن تھو ونیا، منہ جانا نا دین تہ جو ماں بچائن تھو ونیا، منہ جانا نا دین تہ جو ماں بچائن تھو ونیا۔